تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 22واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب آیت نمبر 69۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، نہ بن جانا ان بدبختوں کی طرح جنہوں نے موسیٰ کو ستایا، پس بری کر دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے جو انہوں نے کہا، اور آپ اللہ کے نزدیک بڑے شان والے تھے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 69 کی تفسیر۔ بنی اسرائیل اپنے پیغمبر اور اپنے نجات دہندہ موسیٰ علیہ السلام کو بات بات پر دکھ دیتے تھے، قدم قدم پر مخالفت کرتے تھے، باوجود اس کے کہ انہیں اپنا رسول مانتے تھے، لیکن ان کے ہر حکم سے سرتابی کرنا ان کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ تورات کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے اس جلیل القدر پیغمبر کی دل آزاری کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ یہ داستان بڑی طویل ہے، لیکن چند جملے آپ بھی پڑھ لیں۔ بنی اسرائیل مصر میں غلامی اور ذلت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم ربانی کے مطابق مصر سے ہجرت کا حکم دیا۔ چند قدم چلے تو پچھتانے لگے اور اپنے نجات دہندہ اور اللہ تعالیٰ کے کلیم سے یوں گویا ہوئے۔ تب انہوں نے ان سے کہا کہ خداوند ہی دیکھے اور تمہارا انصاف کرے، کیونکہ تم نے ہم کو فرعون اور اس کے خادموں کی نگاہ میں ایسا گھناؤنا کیا ہے کہ ہمارے قتل کے لیے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی ہے۔ خروج باب 5 آیات 21-22۔ انہوں نے سمندر کو بخیر و خوبی عبور کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی ضرب سے اس کی بفری ہوئی موجیں سمٹ گئیں، ان کے لیے راستے بن گئے۔ یہ ساحل پر بسلامت پہنچ گئے۔ فرعون اور اس کا لشکر ان کی آنکھوں کے سامنے تباہ ہوا۔ ان معجزات کو دیکھنے کے بعد جب سینا میں وہ پہنچے تو اپنے رسول سے یوں خطاب کیا اور موسیٰ سے کہنے لگے، کیا مصر میں قبریں نہ تھیں جو تو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لایا؟ تو نے ہم سے یہ کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لایا؟ کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے، کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں، کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا۔ خروج باب 14 آیات 11-12۔ دشت سینا میں جب دھوپ لگی اور پیاس نے تنگ کیا تو یوں گلفشانی کرنے لگے، اور اس بیابان میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت موسیٰ اور ہارون پر بڑبڑانے لگی، اور بنی اسرائیل کہنے لگے، کاش کہ ہم خداوند کے ہاتھ سے ملک مصر میں جب ہی مار دیے جاتے، جب ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر دل بھر کر روٹی کھاتے تھے، کیونکہ تم تو ہم کو اس بیابان میں اسی لیے لے آئے ہو کہ سارے مجمع کو بھوکا مار دو۔ خروج باب 16 آیات 2-3۔ مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو کتاب الخروج باب 17 آیت 1-5، کتاب گنتی باب 11 آیت 1-15، باب 14 آیت 1-10، باب 16 مکمل، اور باب 20 آیات 1-5۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، تم بنی اسرائیل کی روش اختیار کر کے میرے محبوب کی دل آزاری نہ کرنا، ورنہ تم کو اس گستاخی کی ایسی سزا ملے گی جس سے نجات کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہر وہ چیز جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچے وہ قطعاً ممنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی صفات کمال کا انکار کرنا، حضور کی ذات اقدس و اطہر پر بہتان باندھنا، اللہ تعالیٰ نے حضور کو جن کمالات سے سرفراز فرمایا ہے ان کا انکار کرنا، حضور کے دین اور شریعت کے قوانین کو ناقابل عمل کہنا، حضور کی آل اطہار پر معترض ہونا، حضور کے صحابہ پر زبان تان دراز کرنا، یہ سب ایسے امور ہیں جن سے حضور کے قلب مبارک کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ان تمام امور سے اجتناب ضروری ہے۔ بنی اسرائیل کے اوباش موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کیا کرتے تھے اور ان کی عیب جوئی کر کے ان کا دل دکھاتے تھے، حالانکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ان کا مقام بہت اونچا اور مرتبہ بہت ہی بلند تھا۔ وجیہن کہتے ہیں بلند مرتبہ، جس کی شان بہت بڑی ہو، جس کا رتبہ بہت بلند ہو، عربی میں اس کو وجیہ کہتے ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 70۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو
اور ہمیشہ سچی اور درست بات کہا کرو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 70 کی تفسیر۔ اے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کا دل دکھانا اور اس کی شان کا انکار کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تمہیں تو تقوی اور پارسائی کا شیوہ اختیار کرنا چاہیے، اور جب بات کرو تو سچی اور درست بات کرو، کوئی جھوٹی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 71۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ترجمہ: تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، اور جو شخص حکم مانتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا تو وہی شخص حاصل کرتا ہے بہت بڑی کامیابی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 71 کی تفسیر۔ یعنی اگر تم اپنے عمل میں تقوی اور راست روی کو اور اپنے قول میں حق و صداقت کو اپنا شعار بنا لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ہر کجی سے پاک فرما دے گا اور انہیں شرف قبول بخشے گا۔ بعض نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے گا، اور اس سے پہلے جو لغزشیں تم سے سرزد ہوئی تھیں وہ سب معاف کر دی جائیں گی۔ وہ لوگ جن کے سامنے تم سے گناہ سرزد ہوئے تھے ان کے حافظے سے بھی ان کی یاد مٹ جائے گی، بلکہ فرشتوں نے جو دفتر عمل تمہارا تیار کر رکھا ہے وہاں سے بھی تمہارے گناہوں کی تحریر محو کر دی جائے گی۔ انس و ملک کی آنکھوں میں تم محترم و مکرم بنا دیے جاؤ گے۔ واقعی اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے پر نظر لطف و کرم فرماتا ہے اور اس کے دل کو اپنی یاد اور ذکر کی لذت سے آشنا کر دیتا ہے تو اس کی کایا ہی پلٹ جاتی ہے اور اس کے چہرے پر ایک نور برستا ہوا نظر آتا ہے۔ بے ساختہ لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ فوز عظیم اور فلاح دارین کا تاج صرف اس کے سر پر رکھا جاتا ہے جو پیکر تسلیم و رضا بن کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول معظم کے ہر ارشاد کے سامنے بصد شوق اور باہزار مسرت اپنا سر نیاز جھکا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی بندگی اور اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ ابی و امی کی غلامی کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورہ احزاب آیت نمبر 72۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ترجمہ: ہم نے پیش کی یہ امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے کہ وہ اس کی ذمہ داری اٹھائیں، تو انہوں نے انکار کر دیا اس کے اٹھانے سے، اور وہ ڈر گئے اس سے اور اٹھا لیا اس کو انسان نے۔ بے شک یہ ظلم بھی ہے اور جہول بھی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 72 کی تفسیر۔ ارباب لغت، علماء شریعت اور عارفین نے اپنی اپنی حد فہم اور ذوق کے مطابق اس کی وضاحت کی ہے۔ قرآن کریم کے اسرار و معارف کو آشکارا کرنے میں ان حضرات نے جو مخلصانہ کوششیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے اور ہمیں ان کے ذریعے سے حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں ہر مکتب فکر کا نقطہ نظر پیش کرتا ہوں۔ اہل لغت نے کہا ہے کہ جب کوئی شخص امانت کو واپس کرنے سے انکار کر دے اور اس میں خیانت کرے تو عرب کہتے ہیں حمل الامانۃ، یعنی اس نے امانت واپس کرنے سے انکار کیا اور اس کا بوجھ اٹھا لیا۔ اس آیت طیبہ میں حملہ اسی معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ اس لغوی تحقیق کے پیش نظر آیت کا معنی ہوگا ہم نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر اس امانت کو پیش فرمایا تو انہوں نے اس امانت میں خیانت کرنے سے انکار کر دیا۔ جو حکم ربانی ملا بے چون و چرا اس کی تعمیل میں لگ گئے، سر منہ انحراف اور سستی نہیں کی۔ وہ اس بات سے ڈرے کہ کہیں امانت میں خیانت کرنے سے وہ غضب الہی کا شکار نہ ہو جائیں، لیکن انسان نے اس امانت میں خیانت کی اور اس کا بوجھ گردن پر اٹھایا۔ بے شک انسان بڑا ظالم اور نادان ہے۔ لسان العرب کی عبارت ملاحظہ فرمائیے۔ اہل لغت کی بیان کردہ تفسیر کے بعد اب علماء کرام کا نقطہ نظر ملاحظہ فرمائیے۔ ان کے نزدیک امانت سے مراد تکلیفات شرعیہ ہیں، جن میں عبادات، اخلاقیات اور ہر قسم کے قوانین داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کو فرمایا کہ ہم تمہیں اختیار اور ارادے کی آزادی دیتے ہیں، کیا تم اس اختیار و آزادی کے ساتھ اس امانت کا بار اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ انہوں نے اعتراف عجز کرتے ہوئے معذرت خواہی کر دی اور اپنی بے بسی کا اقرار کیا۔ یہ بوجھ بہت گراں ہے، ہم اسے اٹھانے سے قاصر ہیں۔
ہمیں اطاعت کے ثواب کی امید سے عصیان و نافرمانی کے عذاب کا اندیشہ زیادہ ہے۔ ہم تیرے مسخر اور پابند حکم رہ کر تیرے ہر ارشاد کی تعمیل کریں گے۔ اختیار و ارادے کی آزادی میں جو خطرات پنہاں ہیں ان کو برداشت کرنے کی طاقت ہم اپنے اندر نہیں پاتے۔ اب یہی چیز جب انسان کے سامنے پیش کی گئی تو اس نے اپنی ناتوانیوں اور کمزوریوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے اس امانت کو اٹھانے کی حامی بھر لی اور اس بارے گراں کو اٹھا کر اپنے آپ کو ابتلاء و آزمائش میں مبتلا کر دیا، اور اس نے کسی عقل مندی کا ثبوت نہیں دیا۔ اس سے انسان کی مذمت مقصود نہیں بلکہ بیان واقع کے طور پر انہ کان ظلوما جہولا فرمایا۔ حضرت جنید بغدادی قدس سرہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ امانت حضرت آدم پر پیش کی تو آپ کی نظر اس وقت امانت اور ثقل پر نہ تھی بلکہ امانت پیش کرنے والے پر تھی، اور اس کے پیش فرمانے میں جو لذت و سرور تھا اس نے امانت کی گرانی کو نظروں سے اوجھل کر دیا۔ جنید فرماتے ہیں یقیناً لطف ربانی نے آدم کی اس نیاز مندی اور ہمت سے خوش ہو کر فرمایا کہ اے آدم، اٹھانا تیرا کام ہے اور اٹھانے کی توفیق دینا اور تیری حفاظت کرنا میرا کام ہے۔ اب صوفیاء کرام کا مسلک ملاحظہ فرمائیے۔ اس کی ترجمانی کا حق حضرت علامہ پانی پتی نے ادا کیا ہے۔ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آیت کا سیاق اس بات کا مقتضی ہے کہ یہاں جو امانت مذکور ہے اس سے وہ امانت مراد ہے جسے صرف انسان اٹھا سکتا ہے اور کوئی مخلوق اسے اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتی۔ اگر اس امانت سے مراد احکام شرعیہ ہوں تو انسان کی خصوصیت نہیں بلکہ جن اور ملائکہ بھی مکلف ہیں۔ اس طرح ملائکہ کی افضلیت انسان پر لازم آئے گی، کیونکہ ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ دن رات تسبیح میں مصروف رہتے ہیں اور ذرا نہیں تھکتے، اور انسان کی یہ حالت نہیں۔ اس لیے صوفیاء کرام نے امانت کی تفسیر نور العقل اور نار العشق سے کی ہے، یعنی نور عقل استدلال کے ذریعے معرفت الہی حاصل کرتا ہے اور عشق کی آگ حجابات کو جلا کر معرفت الہی تک پہنچاتی ہے۔ بے شک فرشتے بھی اس کے مکرم بندے ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک مخصوص مقام ہے جس سے آگے وہ تجاوز نہیں کر سکتا، اور سوز عشق کے باعث غیر متناہی درجات تک ترقی کرتے جانا یہ حضرت انسان کی خصوصیت ہے۔ اس کے بعد علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات سے جو نتیجہ میں نے اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ امانت سے مراد وہ استعداد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ماہیت انسانیہ میں ودیعت کی ہے، جو تجلیات ذاتیہ دائمہ کو قبول کرتی رہتی ہے۔ صالح جن بھی عبادت و ریاضت سے ملائکہ کی صفت میں شامل ہو جاتے ہیں، پھر بھی ان کے حصے میں تجلیات صفاتی آتی ہیں، تجلیات ذاتیہ کی اہلیت نہیں ہوتی۔ آخر میں علامہ موصوف ظلوماً جہولا کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انسان میں دو قوتیں ہیں، ایک سبعیہ اور دوسری بہیمیہ۔ سبعی قوتوں سے اس کے دل میں تفوق اور برتری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جس سے وہ معرفت کی اونچی سے اونچی چوٹیوں کو سر کرتا ہے، اور بہیمی طاقتوں کے باعث اس میں جفا کشی اور مشقت جھیلنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جس کے باعث وہ طویل ریاضتوں اور مشکل عبادتوں کا بوجھ صبر و تحمل سے برداشت کرتا ہوا منزل محبوب کی طرف بڑھا چلا جاتا ہے۔ اگر یہ دو قوتیں انسان میں نہ ہوتیں تو وہ بھی ساحل عافیت پر خیمہ زن رہتا اور کبھی آزمائش کے تند و تیز طوفانوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ مولانا جامی علیہ رحمہ نے بھی ظلوماً جہولا کا معنی خوب کیا ہے، یعنی انسان کے بغیر اس امانت کو کسی نے قبول نہ کیا، کیونکہ انسان ظلوم اور جہول تھا۔ اس کا ظلم یہ تھا کہ اس نے اپنی ہستی کو فنا کر دیا تاکہ بقائے سرمدی حاصل کرے، اور اس کی جہالت یہ ہے کہ حق کے بغیر جو کچھ تھا اس نے اپنے دل کی لوح سے مٹا دیا۔ وہ ظلم بہت اچھا ہے جو عین عدل ہے، اور وہ جہالت بہت عمدہ ہے جو معرفت کا مغز ہے۔ یہاں ان صفات ظلم و جہول کے ذکر کرنے سے دو فائدے حاصل ہوئے۔ ایک تو اس علت کا پتہ چل گیا جس کی وجہ سے انسان اس بارے امانت کو اٹھانے کے لیے آمادہ ہوا، اور دوسرا اس پیکر خاکی کی منقبت اور توصیف کر دی گئی کہ یہ ان صفات عالیہ سے متصف ہے۔ اللہ تعالی و رسولہ الاکرم اعلم باسرار القرآن الکریم۔ سورہ احزاب آیت نمبر 73۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ: تاکہ عذاب دے اللہ تعالیٰ نفاق کرنے والوں اور نفاق کرنے والیوں کو، شرک کرنے والوں اور شرک کرنے والیوں کو، اور نگاہ لطف و کرم فرمائے اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور ایمان والیوں پر،
اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، ہر دم رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 73 کی تفسیر۔ یہ لام عاقبت ہے، یعنی اس امانت کو اٹھانے کا انجام یہ ہوا کہ جن مردوں اور عورتوں نے منافقانہ روش اختیار کی، یا جن مردوں یا عورتوں نے کھلم کھلا شرک کیا، وہ تو عذاب جہنم کے مستحق ٹھہرے، اور جن مردوں اور عورتوں نے ایمان قبول کیا، ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم کی نگاہ فرمائی اور اس مشکل مرحلے کو ان کے لیے آسان کر دیا۔ یہاں یتوب اللہ کا معنی توبہ قبول کرنا نہیں بلکہ لطف و کرم سے متوجہ ہونا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، مغفرت، کشش، اجتباء اور قرب کے مراتب عالیہ عطا کر کے ان پر نگاہ کرم فرماتا ہے۔ آیت میں مومنین اور مومنات سے مراد وہ لوگ ہیں جو امانت کو ادا کرتے ہیں اور تجلیات میں مستغرق رہتے ہیں۔ اس کے بندوں سے جو لغزشیں صادر ہوتی ہیں ان کو وہ معاف فرما دیتا ہے، اور جو نیکی کا کام ان سے سرزد ہوتا ہے اس کو محض اپنی رحمت کے طفیل منزل تک رسائی کا ذریعہ بنا دیتا ہے، ورنہ کہاں وہ بارگاہ ناز اور کہاں یہ پیکر عز و نیاز۔ رب کریم کی انہی دو صفتوں غفور اور رحیم کے صدقے سالک راہ محبت ٹھوکریں کھاتا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور آخر کار وصال حبیب سے شاد کام ہوتا ہے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ یہاں پر 22ویں پارے کا 6واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر سورہ احزاب مکمل ہوئی۔